سب کو پتا ہے کہ ہندوستان ہر ایک جگہ، ہر ایک دیش، ہر ایک پڑوسی کے ساتھ مصیبت کے ٹائم پر سب سے پہلے جو پہنچتا ہے وہ ہے ہندوستان۔ انڈیا کی ساری جو کمٹمنٹ ہے وہ ہوتی ہی اس دن کے لیے ہے۔ اس دن سے مراد کیا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آئیں گے۔ اس نے کیا ہے، بار بار کیا ہے، جیسے افغانستان کا ہیلپ، سری لنکا کا ہیلپ، نیپال کا، یہاں آجو باجو جتنے بھی دیش ہے، اسی کنگالو کا کتنا کیا ہے۔ مجھے تو وہ وقت یاد ہے بنگلہ دیش میں ہمارے 90,000 پتلونیں پڑی تھی، خدا نہ کرے کہ 2 لاکھ پتلونیں ہماری کے پی کے اور بلوچستان میں بھی پڑی ہوں۔ سامان پاکستان کی طرف سے گیا ہے وہ ایکسپائر ہے۔ کئی انہوں نے اپنے چینلز پہ کوکنگ آئل وغیرہ کی فوٹوز لگائی ہیں جو کہ 2024 کی اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ پاکستان نے بھی بائی دا وے بھیجے ہیں، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے نہیں بھیجے۔ جو بھی چیز پاکستان سے گئی ہے ساروں کا نا ایکسپائر کا ڈیٹ ہو گیا اور ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی فورسز اکٹھی ہیں اور وہاں پہ سری لنکنز کی ہیلپ کر رہی ہے۔ باقاعدہ آج کی سٹوری ہے اور بی بی سی نے اس کو، بلوچ ہیں، ہمارے پٹھان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری جنگوں میں یہ قربانیاں دینے والے بچے ہیں۔ ان کو دانستہ طور پر دہشت گرد قرار دے کر انڈیا کی طرف ٹھونسا جا رہا ہے، انڈیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی سپورٹ کرو۔ الٹا سب سے بڑا اس وقت ہمارے جو چل رہا ہے وہ نے کہا جی پاکستان نے ایکسپائر ڈیٹیں بھیج دی۔ دوستو نمسکار، یہ ویڈیو ہے ہماری این ڈی آر ایف کی ایک فیمیل بھارتیہ ادھارک کی جو اس وقت شری لنکا میں لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے۔ دوستو ذرا دیکھیے اس پیاری ویڈیو کو جو اس وقت صرف بھارت کے سوشل میڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی ہے۔ ذرا دیکھیے اس ویڈیو کو جس میں ایک چھوٹے سے بچے کو ریسکیو کرنے کے بعد ہماری بیٹی کتنے پیار سے اسے اپنے گود میں کھلا رہی ہے۔ دوستوں یہ ہوتی ہے انسانیت۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ جیو پالیٹکس میں کوئی کسی کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا، سب صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیارا بھارت ہر اس دیش کی مدد کرتا ہے جہاں لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں۔ ترکی جس نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو ڈرون سپلائی کیے تھے، وہ آج یہ سب چیزیں بھول چکا ہے، لیکن شاید ترکی کے لوگ آج بھی بھارت کی این ڈی آر ایف ٹیم اور انڈین آرمی کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔ اچھا اس وقت کنڈیشن یہی ہوئی، مشرقی پاکستان ہمارا آزاد ہو گیا۔ اچھا انڈیا نے ان کا ساتھ دیا، کشمیر کا بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے۔ ہمارا ایک رائٹ، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، ان کو اس وقت کہتے تھے تمہارے پاس کیا ہے، پٹسن ہے۔ آج وہ پٹسن والے عزت کی زندگی جی رہے ہیں، ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ اچھا اس وقت ہماری کنڈیشن یہ تھی، قوم کا جذبہ، ملک کے لیے قوم جان دینے کے لیے تیار تھی۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے ملک کا بچہ یہ کہنے پر مجبور ہے، کسی بچے کو کہیں کہ آپ کو باہر ملک کا چانس ملے وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت کو ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، آپ ملک سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، یہ بھیک سے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، یہ بزرگ کھڑے ہیں، یہ ان کی عمر ہے مزدوری کرنے کی۔ اچھا ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹا ملازم ہے اس کا 300-400 بڑھتا ہے، جو ایم پی ایم این ہے ان کی 400 گنا تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے ٹیکسوں پر نہیں پڑ رہے۔ اگر ان کے دیکھیں ملک تو پسماندہ سے پسماندہ ہو کر اپاہج ہو کے کینسر زدہ ہو گیا ہے، ان کی جائیدادیں پوری دنیا میں ہیں۔ اچھا دیکھیں ہمارے جو یہ محب وطن برہمن ہیں ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پل بھی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ بتائیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس میں ان کے گھر ہیں، ان کی فیملیاں، ان کو وہاں کے مفاد عزیز ہیں۔ یہ تو پاکستان میں لوٹنے اور آنے آتے ہیں، جب مرتے ہیں تو ان کی لاشیں آ جاتی ہیں دفنانے کے لیے، ان کا پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اگر آج بات کی جائے، کچھ ہمارے طبقے ایسے ہیں بھائی پاکستان سے نکل جاؤ، انڈیا چلے جاؤ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان تم نے جنگ سے جیتا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، لڑے، سیاستیں کی، جیتا ہے۔ کسی نے جنگ سے تو نہیں جیتا۔ یہ تو محسن کش قوم ہے، انہوں نے قائد اعظم کا مرڈر کیا، لیاقت علی خان کا مرڈر کیا، یہ تو کرتے آئے ہیں یہ شروع سے۔ میں آپ کو آخر میں ایک سچی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم آزاد تقسیم ہوئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، اب ان کے کتے نہلانے والوں کے غلام ہیں، ہمیں کون سی آزادی ہے؟
یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 2 سال تک اس حکومت کو چلنے دیا جائے اور چلے گی, یہ پاکستان نہ ٹوٹا, میں زندہ رہا تو مجھے اس لبرٹی چوک میں پھانسی دے دینا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ایک بار پھر سے ٹکڑے ہوں گے, اور یہ ٹکڑے واجب ہیں کیونکہ پہلے ہم نے بنگلہ دیش کو دیکھا ہے خود سے الگ ہوتے ہوئے, تو اب کن کی باری آنے والی ہے جو پاکستان سے الگ ہوں گے؟ کیونکہ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ ہر چیز بڑی پرفیکٹ نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر. کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. بلوچ ہیں, ہمارے پٹھان ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری جنگوں میں یہ قربانیاں دینے والے بچے ہیں. ان کو دانستہ طور پر دہشت گرد قرار دے کر انڈیا کی طرف ٹھونسا جا رہا ہے. انڈیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی سپورٹ کرو. یہ بچے جو ہیں, تو انڈیا بیوقوف تو نہیں ہے, اتنی بڑی کہہ لیں کہ معیشت ہے اور اتنا کچھ انویسٹ کیا اس نے اپنے ملک کے اندر, بڑی سے بڑی ہر ایک چیز وہاں پر نظر آتی ہے. ڈیفینس کی بات کر لیں یا ویسے کوئی چیز بات کر لیں تو وہ اتنی جلدی کہہ لیں کہ اس ہنی ٹریپ میں نہیں آنے والے. بیٹی بات یہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست, یہی سچویشن ہے. انڈیا پاکستان سے نالا ہے, پاکستان انڈیا سے نالا ہے. اسی وجہ سے تو یہی ہو رہا ہے. اچھا, یہ مجبوراً اپنے بچوں کو, کل میں دوسروں کی جنگ آسان ہوتی ہے, گھر کی جنگ مشکل ہوتی ہے. اور یہ جنگ میں مجھے تو وہ وقت یاد ہے بنگلہ دیش میں ہمارے 90,000 پتلونیں پڑی تھی. خدا نہ کرے کہ 2 لاکھ پتلونیں ہماری کے کے اور بلوچستان میں بھی پڑی ہوں, پھر ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. دوستوں, وہ کہتے ہیں کہ عمر صرف ایک نمبر ہے. اسی فارمولے کو بیکاری کنجروں نے یوز کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپائری ڈیٹ بھی صرف ایک نمبر ہے. ہم کو کیا, ہم کو تو دینا ہے سری لنکا کا, مدد کرنا ہے اور سب سے آگے ہونا ہے, اور وہ بھی سڑے ہوئے چیز دینے میں. جی ہاں دوستوں, پہلے تو آتے ہیں کہ اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستانیوں کی پراپر کا گنڈا سٹارٹ ہو گئی اور کہہ رہے تھے, چیخے مار رہے تھے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں سری لنکا کی, لیکن ہندوستان ایئر سپیس نہیں چھوڑ رہا, ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم یوز کریں ہندوستان کے ایئر سپیس اور وہاں پر مدد پہنچائے سری لنکا کو. اوپر سے ہندوستان کی اتھارٹیز اور ہندوستان نے واضح کر دیا کہ بھائی صاحب اگر ہمت ہے تو مدد کر, آ جاؤ مدد کر, ہماری ایئر سپیس آپ کے لیے کھلے ہے. یہ آپ کے جیسے نہیں ہے. ہم جب افغانستان بہت بڑی آفت سے گھیرا ہوا تھا, افغانستان میں ارتھ آیا تھا, وہاں پر میڈیسنز, وہاں پر بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت تھی, تب ہندوستان کا ہیلپ اسی بیکاری کنجر لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا. سب کو پتا ہے کہ ہندوستان ہر ایک جگہ, ہر ایک دیش, ہر ایک پڑوسی کے ساتھ مصیبت کے ٹائم پر سب سے پہلے جو پہنچتا ہے وہ ہے ہندوستان. اس نے کیا ہے, بار بار کیا ہے, جیسے افغانستان کا ہیلپ, سری لنکا کا ہیلپ, نیپال کا, یہاں آجو باجو جتنے بھی دیش ہے, اسی کنگالو کا کتنا کیا ہے. لیکن کنگالو کا بڑا بھائی بیکاری اور بیکاری کا چھوٹا بھائی کنگالو, یہ دونوں کبھی بھی یہ چیز نہیں سمجھ سکتے ہیں. صرف یہی سی بات پر لگے رہو کہ آ جاؤ میڈیا پر بیٹھو, جو بھی اپنے زبان پہ جو بھی وہ گفے سے بول رہے ہیں, گفے میں سوچ رہے ہیں, وہ اسی گفے سے ہی بول رہے ہیں. اندر کی بات کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور جواب میں کیا ملا بھائی صاحب, جو چیزیں بیچ رہے ہیں ساری سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہے, یہ پکچر ہے کہ جو بھی چیز پاکستان سے گئی ہے ساروں کا نا ایکسپائر کا ڈیٹ ہو گیا, اور ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا ہے. ابھی کتوں تھوڑا رحم کرو. کبھی ٹرکی کا وہی ایڈ جو آپ کو ملا تھا اس کو واپس دے رہے ہو, کبھی کسی دیش کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ بہت زیادہ ہم کھڑے ہیں, اچھی طریقے سے کھڑے ہیں. اسی سری لنکن کرکٹ ٹیم کے پلیئر آئے تھے نا وہاں پر, تو اس کو اپنا اچھا پن دکھانا ہے. وہاں پر محسن نقوی جب پاؤں میں پڑا تھا کہ پلیز مت جاؤ, ہم آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے, ہم آپ کے لیے ہر ایک بات آپ کی سنیں گے. اس وقت سے یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اور ہماری دوستی سری لنکا کے ساتھ بہت زیادہ شاندار ہے. اس شاندار دوستی میں ہم اس طرح کی چیزیں بھیجیں گے کہ ایکسپائر ہوں گے, اور اس سے اور بھی سری لنکا کو پرابلم ہو جائے گی. اس طرح مصیبت جو سری لنکا میں ہے, ملیشیا میں ہے, انڈونیشیا میں ہے, کئی دیشوں میں ہے اب کے, اس طرح کی مصیبت کے حالات میں ایکسپائر چیزیں, ایکسپائر وہ بھی کھانا بھائی صاحب, کھانے پینے کی چیزیں ایکسپائر ہوئے وہاں پر بیچ رہے ہو, اور بھی حالات خراب ہوں گے. یہ بڑے بڑے آئے تھے نا جب ہندوستان افغانستان کے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے, اور یہ AI سے بنا رہے تھے, کچھ نہ کچھ ڈال کر باتیں سنا رہے تھے افغانستان کے لوگوں کو, باتیں سنا رہے تھے ہندوستان کے لوگوں کو. لیکن ایک بات واضح ہے, سب کو پتا ہے, جو بھی اس بات پر اپنے آپ کو خاموش کرتا ہے اس سے بڑا دلہ حرامی نہیں ہے.
اور وہ یہ بات ہے کہ ہندوستان ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ اس طرح ظالم نہیں ہے جس طرح آپ نے ایئر سپیس بند کیا تھا کہ افغانستان، آپ نے راستہ بند کیا تھا کہ افغانستان نہ پہنچ جائے وہ ایڈ جو ہندوستان دے رہا تھا افغانستان کے لوگوں کا، اور پھر آپ آئے ہو وہی کارڈ کھیل رہے ہو نا اسلام اور ریلیجن کی افغانستان کے اگینسٹ کہ آپ ہمارے بھائی ہو، آپ مسلمان ہم مسلمان، 80 مسلمان تو 80 مسلمان، وہ جو اس لوگوں کی ڈائلاگ ہے نا وہ ہم پر یوز کر رہے تھے.